کوئی شخص جو ہے وہ باوجود اس کے کوشش کر رہا ہو اور اس کا کنیکشن نہ کریٹ ہو، تو اب اس کی نیت ٹھیک ہے، تو اس ڈیلے کا آپ کی نظر میں کیا وجہ ہو سکتی ہے، یا اگر اس کو کسی طرح سے وہ کم کر سکے، کوئی ریمیڈی، کوئی ٹیپ؟ فیل دا گاڈ، احساس اللہ ہے. مطلب ایک شعر مجھے یاد آ گیا آپ کی چیز سے کہ تصور میں وہ طاقت ہے جو تصور میں نہیں آتی. آپ کی سوچ کہیں نہ کہیں آپ ایفرٹ پوری کر رہے ہیں، ایفرٹ پوری کر رہے ہیں، لیکن ایفرٹ کی ڈائمینشن ٹھیک نہیں ہے. آپ نے اسلام آباد جانا ہے، آپ ملتان روڈ کے اوپر بھاگے چلے جا رہے ہیں پوری 140 سپیڈ پہ، اسلام آباد تو پیچھے رہ جائے گا، آپ تو کسی اور ڈائمینشن میں نکل جائیں گے. آپ ایک لمحے کو رکیں، آپ کے ارد گرد کے ہورائزن کے بورڈز کو پڑھیں، ڈائمینشنز کدھر کہہ رہی ہیں. ہو سکتا ہے آپ غلط ڈائمینشن میں جا رہے ہو، اس لیے دعا قبول نہیں ہو رہی، اس لیے آپ کا اللہ سے رابطہ نہیں ہو رہا. آپ کی ایفرٹ ٹھیک ہے، آپ کی ڈائمینشن ٹھیک نہیں ہے. ہمارے ہاں پرابلمس ہی یہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ جب کوئی ایسی پریشانی آتی ہے نا تو ہم لوگ جو ہے وہ اس کو یا تو جنات کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، یا ڈال دیتے ہیں کہ جی تو ساڈا نصیب ہی نہیں چنگا، یا پھر بہت ایکسٹریم کیسز میں جو اللہ کو بہت برا لگتا ہے کہ جی اتنی عبادت کرتے ہیں اللہ دیتا ہی نہیں ہے، اللہ کرتا ہی نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے، جی اللہ ہمیں تو بناتا ہی نہیں ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اللہ کو بہت زہر لگتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا اب سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے وہ ایوریج اس کے ذہن میں خیالات تو 60,000 سائیکالوجی کہتی ہے کہ دن میں ایک انسان 60,000 سے زیادہ خیالات سوچتا ہے، ایموشنز بھی ہیں، لیکن ان خیالات کا جو ہے وہ اس کے ساتھ ریالٹی کا کنیکشن کتنا ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا ہوتا ہے. جی، اس کا ایک تعلق حدیث میں ملتا ہے کہ تم کو جو چاہیے وہ لوگوں کو دینا شروع کرو. مولا کائنات کا فرمان بھی ہے، آپ کو عزت چاہیے لوگوں کو عزت دیں، آپ کو دولت چاہیے لوگوں میں بانٹیں. امام غزالی نے یہی تو کہا تھا کہ دولت مند ہونے کا راز بانٹنے میں ہے، لوگ اس کو جمع کرنے میں سمجھتے ہیں. آپ کو جو چاہیے وہ دینا شروع کر دیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا. دس از دی لا آف اٹریکشن. تو یونیورس سے ہم جو اٹریکٹ کر رہے ہیں، لا آف اٹریکشن کی بات کرتے ہوئے، تو اب ہم ہر انسان جو ہے وہ اپنے لیے بہتری ہی اٹریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا بھی پھر ہوتا ہے اسی لا میں کہ اگر کوئی شخص جو ہے جو جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ دینا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسی لا کے تحت جب کسی انسان کے ساتھ کچھ غلط ہوتا جا رہا ہے مسلسل، تو پھر اسے محاسبے کی ضرورت ہے کہ کہیں وہ یونیورس میں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں بھیج رہا. دیکھیں آپ لوگوں کے لیے آپ رزق کمانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رزق کما رہے ہیں، لیکن کیا آپ رزق کماتے ہوئے کسی کا حق تو نہیں مار رہے؟ کیا آپ یہ تو نہیں سوچ رہے؟ دیکھیں نا انسان جو ہے وہ سارا دن صحت مند ہونے کے بارے میں سوچتا ہے. صحیح. یہ میں جب اس کی اسٹیجز کے اوپر آؤں گا نا تو اس کے اوپر میں بڑی تفصیل سے بات کروں گا کہ انسان سوچتا تو یہ ہے کہ میں صحت مند رہوں، لیکن اس صحت مند ہونے کی جو سوچ ہے اس میں وہ بیماریاں سوچ رہا ہوتا ہے، یہ بیماری ہو جائے گی تو یہ بیماری ہو جائے گی، تو وہ اصل میں اپنے پازیٹیوٹی کی بجائے نیگیٹیوٹی کو امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی کوئی انسان کچھ سوچے اور وہ نیگیٹو تھاٹس لے آئے اپنے ذہن میں، یا برے خیالات، یا کسی ایسے حادثے یا انسیڈنٹ کو جو وہ اپنی زندگی میں نہیں ہونے دینا چاہتا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچنے سے اس کی زندگی میں وہ انسیڈنٹ ہو جائے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو کہتے ہیں لا آف ریورس اٹریکشن. اچھا، لا آف ریورس اٹریکشن. ٹھیک ہے، لا آف اٹریکشن اور لا آف ریورس اٹریکشن دونوں پیرلل چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے فلاں جو ہے وہ فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ درمیان میں آپ کے اندر فیئرز ہیں کہ نقصان ہو گیا تو کی ہوئے گا، شک ہے بیچ میں، آپ کنوکٹڈ ہی نہیں ہیں آپ اپنے کام کے اوپر، یعنی آپ اپنے کام میں 100% دے ہی نہیں رہے ہیں، تو رزلٹ 100% کیسے آئے گا؟ دس از لا آف ریورس اٹریکشن. یعنی پہلے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاروبار چلنا چاہیے، اور پھر دوسرے لمحے وہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بند ہو گیا تو کی کریں گے. یعنی آپ کو ایک واقعہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا، ہمارے ادھر سرائکی بیلٹ میں نا سیلاب تو ویسے ہی آتے ہیں، تو وہ ایک بچے کو مولانا صاحب نے کہا کہ پتر بسم اللہ پڑھ کے تے پانی تے پیر رکھ سے نا تے پانی راہ دے دے سی. ٹھیک ہے. وہ بچہ آ جاتا تھا. ایک دن بہت سیلاب آیا ہوا تھا تو بچہ پڑھنے آ گیا.
قاری صاحب نے کہا کہ پتر انہا سلاب سی تو آیا کی میں کہ جی میں تو روز ایسے ہی آتا ہوں, بسم اللہ پڑھتا ہوں اور آ جاتا ہوں, بسم اللہ پڑھتا ہوں, پانی پہ پیر رکھتا ہوں, آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا اچھا یہ کی میں, انہوں نے کہا چل میں لے کے تے چل. انہوں نے کہا جی مول صاحب تسی دسیا سی تھوڑے کہنے تے میں کرتا تے میرا تے ہو جاندا. انہوں نے کہا اچھا پھر میں بسم اللہ پڑھ کے پیر رکھ ساں پچھو رسی پا لا جن چھک لے سی جے میں ڈوب گیا تے مولانا صاحب ڈوب گئے. جب ہم کنوکٹڈ ہی نہیں ہیں, جب ہمیں اللہ کے اوپر بھروسہ ہی, جس کا ذکر قرآن پاک میں نے ابھی بات کی, حق الیقین, عین الیقین, علم الیقین, 3 سٹیجز تو اللہ نے بتائی ہوئی ہیں. کہ ایک چیز ہے آپ نے جان لیا کہ یہ حق ہے, ایک چیز ہے جس کو آپ نے دیکھ لیا کہ یہ حق ہے, عین الیقین, اور ایک چیز کہ جس کا آپ نے ایکسپیرینس کر لیا کہ ہوتا ہی یہی ہے. تو پھر کنفیوژن تو ابھی یہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ برائی کو جب اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو اس کے لیے اچھا ہی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ اس کے سوچنے سے برا کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ ایک بہت, اس کے سوچنے سے برا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جو طاقت ہے, آپ اس کو ایک اور مثال سے سمجھا جی. چلیں, ایک موٹر ہے وہ 1 ہارس پاور کی ہے, ٹھیک ہے, 220 وولٹ سے چلتی ہے, صحیح, ٹھیک ہے, اور 100 RPM پہ کلاک وائز گھومتی ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا, موٹر 100 جو ہے نا وہ 1 ہارس پاور کی ہے, 220 پہ چل رہی ہے, صرف سرکٹ بدل دیا, RPM بھی وہ 100 RPM کے اوپر جو ہے وہ گھومتی ہے. اب کیا کرے گی کہ وہ کلاک وائز جو گھوم رہی تھی وہ اینٹی کلاک وائز گھومے گی. انسان کے اندر اللہ نے انرجی اتنی رکھی ہوئی ہے کہ وہ پازیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرے تو بھی اتنی تیزی سے اٹریکٹ کر لے گا, وہ نیگیٹیوٹی کو اٹریکٹ کرے تب بھی اتنی تیزی سے اٹریکٹ کر لے گا, صرف سرکٹ بدلنے کی دیر ہے. 100 RPM کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز کا فرق پڑے گا, ہارس پاور کا 220 وولٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. بہت زبردست, ٹھیک ہے. انسان کے اندر اللہ نے وہ انرجی رکھ کے بھیجی ہے. اللہ ایسے ہی نہیں کہتا کہ ہم نے احسن تقویم پہ بنایا ہے. سر انسان کے اوپر اللہ فخر کرتا ہے. آپ اللہ کو سمجھتے کیا ہے؟ وہ کن کہہ کے کائنات بنا دیتا. اب یہاں پہ جہاں پہ ہمیں کنفیوژن ہے نا, اس کا میں بتاتا ہوں. 2 چیزیں ہیں جن کو سمجھے بغیر آپ اللہ کی مشیت کو نہیں سمجھ سکتے. ایک ہے تخلیق, صحیح, اور ایک ہے امر. ایک تخلیق ہے, ایک امر ہے. تخلیق کے بارے میں خود ہی اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین اور آسمان کو 6 ایام 6 دن میں بنایا, 6 دن میں بنایا. اور ایک جگہ کہتا ہے اظہار آدھا چاہیے نا, یہ کولا لہو کن فیکون, وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے. یہ 6 دن کیوں اور یہ کن کیوں؟ وہ تخلیق ہے. وہ تخلیق ایک خاص اسپیکٹرم میں ہوگی. یعنی ایک درخت کو 16 سال بعد پھل لگنا ہے تو وہ 16 سال بعد ہی لگے گا. ایک بچے نے 9 مہینے کے بعد دنیا میں آنا ہے تو وہ 9 مہینے میں ہی آئے گا. یعنی اگر کہیں معجزہ ہو جائے تو لوگ تو یہ پوچھیں گے نا کہ یہ کیسے ہو گیا. اگر بچہ جو ہے وہ 9 ماہ سے پہلے کو 2 ماہ میں 3 ماہ میں پیدا ہو جائے تو لوگ تو کردار پہ انگلیاں اٹھائیں گے, کوئی نہیں کہے گا کہ یہ معجزہ ہے. اللہ نے اپنی زمین کا, اپنے سسٹم کا, اپنی چیزوں کا بیلنس بھی تو رکھنا ہے. جی بالکل, ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق, مٹی کہتا ہے نا مٹی سے بنایا, اور وہ بیدین اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. اور پھر وہ آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے نا کہ آدم کا پوتا ہے. اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. اور پھر اذا ارادہ شیئن یا جو ہے اس کا معجزہ ہے فنفخت فیہ روحی, ہم نے اپنی روح پھونک دی تو آدم علیہ السلام جو ہے ان کے اندر زندگی آ گئی. تخلیق اور امر دونوں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن اکٹھے چلتے ہیں. جب انسان کی یہ جو سوچ ہے اس کی حالتیں ہیں, انسان اللہ سے جڑنا شروع ہوتا ہے, آہستہ آہستہ اللہ کے قریب چلتا جاتا ہے. جب اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے تو چیزیں آٹومیٹیکلی سنکرونائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں. آج آپ جس سٹیج کے اوپر ہیں, یعنی پہلی کے بچے سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ PhD کا کوئی جو ہے آپ کو تھیسس لکھ کے دے دے گا تو کیسے لکھ لے گا؟ ہر انسان کی اپنی سٹیجز ہیں, اس سٹیجز کے مطابق وہ اللہ سے جڑتا جائے گا, آگے بڑھتا جائے گا, راستے کھلتے جائیں گے. It all depends. It's not for the common. It's an ongoing process.